الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ بقرہ کا تعارف یعنی اس کا انٹروڈکشن، سورہ بقرہ کا نام، زمانہ نزول، شان نزول اور اس کا تاریخی پس منظر یعنی اس کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ آج ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں کہ سورہ بقرہ کا نام، اس کا نام بقرہ ہے اس لیے کہ اس میں ایک جگہ گائے کا ذکر آیا ہے۔ قرآن مجید کے اندر ہر صورت میں جو اس صورت کا نام ہے وہ اس کا عنوان یا مضمون نہیں ہے، بلکہ وہ صرف آپ کہہ سکتے ہیں اس لیے اس کا نام تجویز کیا جاتا ہے کہ وہ لفظ اس کے اندر ذکر ہوا ہے۔ اسی طرح یہ بقرہ گائے کا اس صورت کے اندر ذکر ہوا ہے، اس لیے اس کا نام بھی یہی تجویز کیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رہنمائی میں ہر صورت کا ایک نام تجویز فرمایا ہے، کیونکہ دنیا کی کوئی بھی زبان ایسی نہیں جو کوئی ایسا جملہ یا فقرہ رکھتی ہو جو کسی بھی صورت کا مضمون اس ایک فقرے کے اندر سما سکے، بلکہ عربی زبان باقی زبانوں کی نسبت انتہائی مالدار اور رچ زبان ہے، اس کے باوجود بھی ہے تو انسانوں کی زبان، اس لیے اس کے اندر بھی وہ وسعت نہیں کہ ایک جملے کے اندر یا ایک لفظ کے ذریعے سے پوری صورت کی وضاحت ہو سکے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رہنمائی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر صورت کا نام تجویز فرمایا ہے۔ جب ہم بقرہ کہتے ہیں تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اس صورت کے اندر گائے کے مسئلے پر بحث کی گئی ہے، اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ یہ وہ صورت ہے جس کے اندر گائے کا ذکر ہوا ہے۔ اسی طرح اگر ہم اس کے زمانہ نزول کے حوالے سے بات کریں تو اس صورت کا زیادہ حصہ مدینہ سے ہجرت کے بعد نازل ہوا ہے، یعنی مدنی زندگی کے اندر نازل ہوا ہے اور ابتدائی دور میں نازل ہوا ہے، اور اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ بعد کے زمانے کا نازل شدہ ہے۔ اور بعد کے زمانے کی اگر چیزیں ہم دیکھنا چاہیں تو سود کی جو آیات ہیں وہ انتہائی آخری زندگی کے ادوار کی آیات ہیں اور وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری زمانے میں سورت کے خاتمے کی جو آیات ہیں وہ بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری زمانہ ہے، اس کے باوجود بھی وہ مضمون کی مناسبت سے اس سورت کا حصہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کا حصہ قرار دیا۔ اور اس کے شان نزول کو اگر ہم دیکھنا اور سمجھنا چاہیں تو اس کا تاریخی پس منظر دیکھنا انتہائی ضروری ہے کہ ہجرت سے پہلے اسلام کی دعوت کا خطاب مشرکین عرب سے تھا، اور ان کے لیے اسلام کی آواز بھی نئی تھی، دعوت بھی نئی تھی، اور وہ ان چیزوں سے مانوس نہیں تھے۔ اور ہجرت مدینہ کے بعد سابقہ یہودیوں سے پیش آیا، اور یہودی وحی سے، رسالت سے، ملائکہ سے، اسلامی دعوت سے، ان ساری چیزوں سے واقف تھے، بلکہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ شرعی ضابطہ اخلاق سے اور شریعت کے نام سے پہلے ہی مانوس تھے، وہ ان چیزوں کو جانتے تھے، کیونکہ ان کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر شریعت کی صورت میں تورات نازل ہوئی تھی اور ان کو تورات دی گئی، اس کے مطابق وہ اس کے اوپر عمل پیرا تھے۔ لیکن بدقسمتی صدیوں کے مسلسل انحطاط نے ان کو اصل دین سے دور ہٹا دیا تھا، وہ ان کے عقائد میں بہت سارے غیر رسمی طور طریقے رواج پا گئے تھے، اور وہ زندگی کی ان آپ کہہ سکتے ہیں بھول بھلیوں میں اور پگڈنڈیوں کے اندر جل نکلے تھے جو صراط مستقیم نہیں تھا۔ ان کو ان کی خواہشات نے حقیقی بھیجے ہوئے دین سے ہٹا دیا تھا۔ وہ اپنے آپ کو کہتے تو یہ تھے کہ وہ اسلام کے ماننے والے اور شریعت خدائی کو مانتے ہیں، لیکن خدا کا کلام جس حد تک ان کے پاس لفظاً یا معنواً محفوظ تھا، وہ انہوں نے اپنی منمانی تعویلوں،
तफसीरों और देगर ज़राए से उसे मसख कर रखा था। दीन की हकीकी रूह उनसे निकल चुकी थी। ज़ाहिरी मजहबियत महज एक बेजान ढांचे की सूरत में उन्होंने उसको सीने से लगाया हुआ था। उनके उलमा, मशाइख, सरदारान कौम और उनके अवाम, इन सब आप कह सकते हैं कि गलत अक़ीदों के अंदर मुब्तला हो चुके थे। उनकी अखलाकी और अमली हालत बिगड़ चुकी थी और वो इस अपने बिगाड़ के साथ इस हद तक मोहब्बत करते थे कि कोई शख्स जिसने भी उनको असल दीन की तरफ दावत देने की कोशिश की तो वो सारे बैक वक्त उसके दुश्मन हो गए और उन्होंने उसको ख़त्म करने के लिए और उनकी जान को नुकसान पहुंचाने की हमेशा कोशिश की। बल्कि आप कह सकते हैं कि यह हकीकत में बिगड़े हुए मुसलमान थे जिनके यहाँ बिदअतों, तहरीफ़ों और मोशगाफियों का एक सिलसिला था, जो फ़िरक़ाबंदी के अंदर खुदा फरमोशी और दुनिया परस्ती के बदौलत इन्हितात की इस हद को पहुँच गए थे कि वो नाम मुस्लिम को भूल गए थे। सिर्फ़ अपने आप को वो यहूदी कहते थे और महज नस्ल इसराइल को आबाई दीन का वारिस समझते थे और वो कहते ये थे कि हम हकीकत में अल्लाह के चहीते और अल्लाह के बिल्कुल करीब हैं, हम ही जन्नत के वारिस हैं और जन्नत के हकीकी आप कह सकते हैं कि हकीकत में जन्नत में जाने वाले हैं। इन यहूदियों की तारीख़ और इनकी अखलाकी और मजहबी हालत पर जिस तरह तनकीद की गई है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना के अंदर पहुँचे तो अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया कि इनको हकीकी दीन की दावत दो, इस्लाम की दावत दो। तो पहले 12 से 13 रुकू जो हैं, 12 से बल्कि 16 रुकू ऐसे हैं जिनके अंदर इनकी वो बिगड़ी हुई हालत बयान हुई है कि इन्होंने हकीकी दीन के अंदर एक रस्मी दीनदारी का जो खौल पहन रखा था, हकीकी दीनदारी को कैसे उन्होंने फरामोश किया और किस तरह उन्होंने हकीकी दीन की बजाय रस्मी दीनदारी को प्रमोट किया और उसे रिवाज दिया और इसके अंदर खराफात जो है वो घुसाई। वो उसूलन पहलू ब पहलू पेश की गई हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमली तौर पर ये उन्हें बताया कि हकीकी दीनदारी किस चीज़ का नाम है और दीन हक़ के बुनियादी उसूल क्या हैं और खुदा की निगाह में अहमियत किन चीज़ों की है। आप कह सकते हैं कि मदीना पहुंचकर इस्लामी दावत एक नए मरहले में दाखिल हो गई थी। मक्का में तो मामला सिर्फ उसूल दीन और दावत दीन का था और दीन कबूल करने वालों के साथ एक महदूद हद तक जुल्म और ज़्यादती, मज़ालिम और मसायब उनके ऊपर नाजिल हो रहे थे या उनके मसायब उनके ऊपर तोड़े जा रहे थे। लेकिन जब ये एक छोटी सी इस्लामी रियासत वजूद में आई और इसके तमद्दुन, माशरत, मईशत, सियासत और क़ानून के लिए जिन बुनियादी रहनुमा उसूलों की ज़रूरत थी वो इस सूरत के अंदर तकरीबन कोई 23 रुकू बनते हैं जो नाजिल हुए और बवक्त ज़रूरत नाजिल होते रहे और रहनुमाई होती रही। हिजरत के बाद इस्लाम और कुफ्र की कशमकश बिल्कुल वाज़ेह हो गई थी। इसके अंदर जहाँ पहले छुपे और आप कह सकते हैं कि खुफिया दावतें थी, हिजरत मदीना के बाद वो अलल ऐलान एक रियासत की शक्ल इख्तियार की गई थी। अब बिल्कुल आप कह सकते हैं कि उस छोटी सी बस्ती को, उस छोटी सी नौमौलूद रियासत को वजूद का ख़तरा था, उसके इन्हिसार का मसला था। तो उसमें सबसे जो पहली बात बताई गई है कि जोश और जज्बे के साथ अपने इस दावत को वाज़े कर दिया जाए, लोगों को अपने अक़ीदे के हवाले से इंतहाई वाज़े पैगाम दिया जाए। और दूसरी बात ये थी कि मुखालिफिन का बरसरे बातिल होना लोगों के सामने बिल्कुल वाज़े कर दिया जाए कि हर दी अक़ल और दी शऊर इंसान इसको समझ सके कि वो गलत है। और आप कह सकते हैं कि तीसरी बात ये थी कि जिन उसूलों के अंदर ये रियासत कायम हुई थी, अदावत और मज़ाहिमत से दो चार करने के लिए जो सारे लोग दरपाए थे, हमा वक्त आप कह सकते हैं कि बदअमनी थी और इनके ऊपर एक जबर का तसल्लुत वो कायम करना चाहते थे।
تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ چاروں اطراف چومکھی اور چوکنے ہو کر لڑائی لڑنی ہے، تاکہ اس بد امنی کا مسلح مقابلہ بھی کیا جا سکے، اخلاقی طور پہ بھی، دعوت کے میدان پہ بھی ان کا مقابلہ کیا جا سکے۔ اور پانچویں چیز یہ تھی کہ اتنی ہمت پیدا کی جائے کہ اگر عرب کے سارے مخالفین یکجان ہو کر ایک جتھا بن کر اسلام کے نام کو مٹانا چاہیں تو تب بھی ان کا مسلح ہو کر مقابلہ کیا جا سکے۔ پھر اس میں ایک اہم بات یہ آ گئی تھی کہ دعوت اسلام کے اس مرحلے میں ایک نیا عنصر سامنے آیا تھا، وہ تھا منافقین کا۔ منافقین مکہ کے آخری دور کے اندر بھی موجود تھے، لیکن وہاں صرف اس قسم کے منافق پائے جاتے تھے جو اسلام کے برحق ہونے میں انہیں کوئی شک نہیں تھا، لیکن وہ اپنے مفادات کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ مدینہ جب اسلام پہنچا، اسلام کی دعوت مدینہ میں آئی، تو منافقین کی کئی قسمیں پیدا ہو گئی تھی۔ اس صورت کے آغاز کے اندر اجمالی طور پر اشارتاً ان منافقین کا ذکر بھی ہوا ہے کہ ان منافقین کے بارے میں بھی رہنمائی دی گئی ہے، اور جتنا منافقین کی تعداد بڑھتی گئی اور اس حوالے سے واضح اصول قرآن کے اندر نازل ہوئے، احکامات اور ہدایات ملتی رہیں۔ سورہ بقرہ کی ابتدائی چیزیں آج ہم نے ڈسکس کی ہیں، اس کے اندر انشاءاللہ ہر آیت کا ترجمہ اور اس کے ساتھ اس کی تفسیر اور ان کے اندر جو واقعات ہیں، خصوصاً یہ تبدیلی امامت کے لیے اس صورت کے اندر واضح پیغامات ہیں کہ بنی اسرائیل سے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف امامت پھیری گئی ہے، اور قبلہ بھی تبدیل ہوا، قبلہ اول سے یہ ہمارے قبلے کی طرف رخ کیا گیا ہے۔ تو یہ ساری تبدیلی انشاءاللہ اس صورت کے اندر ہم تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس صورت کو صحیح معنوں میں ہمیں سمجھنے کی، اس کے اوپر عمل کرنے کی اور اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق دے، اس نیکی کے اندر ہمیں شامل ہونے کی اور لوگوں کو اس کے اندر شامل کرنے کی توفیق دے، اس پیغام کے ذریعے سے اس دنیا کے اندر امن اور سلامتی قائم کرنے کی توفیق دے۔ وقولوا قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔